أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ قریب آتا بزرگوں، پیارے بھائیوں، قرآن مجید ایک کتاب ہے اللہ کی جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کو اتارا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 20 سال 23 سال کی جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے، اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اس قرآن مجید کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قانون حیات کو بیان کیا ہے، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے اور کیا لو ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ ایک زمانے تک قرآن مجید کا ترجمہ دوسری زبان میں نہیں ہوا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے 1150 ہجری کے اندر اس کا ٹرانسلیشن کیا، اور وہ بھی فارسی زبان میں تھا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے 1205 میں کیا، وہ اردو زبان میں ہوا، اور ان کا جو ترجمہ تھا محاورے والا تھا، اور ان کے بعد شاہ رفیع الدین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بیٹے، انہوں نے اس کا ترجمہ اردو زبان میں تحت لفظ کیا۔ دیکھیے، جب قرآن مجید کا ترجمہ پہلی مرتبہ شائع ہوا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس زمانے کے لوگوں نے شاہ صاحب کو مارنے کی سازش کی، قتل کرنے کی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے لوگ مسجد میں پہنچ گئے شاہ صاحب کو مارنے کے لیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے تم لوگوں کا، کیوں دشمنی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اگر لوگ جان جائیں گے اس ترجمے کو تو پھر ہماری اولاد کو کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا، تو ہماری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں نے گھیرا کہ کسی طرح سے ان کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، اور وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ بدوضع اکھاڑی قسم کے، پٹے باز قسم کے لوگ تھے۔ بدماش لوگوں کو جمع کیا اور شاہ صاحب کی طاق میں رہنے لگے۔ شاہ صاحب اپنی اصلاحی مشاغل میں مشغول رہے۔ آپ کو تو سازش کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز میں مسجد فتح پوری میں نماز پڑھ رہے تھے، سلام ہی پھیرا تھا کہ دروازے پر سے شور و گل کی آواز آئی، ڈنڈے لے کے لوگ آ گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مارنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے شاہ صاحب کے ساتھ ماننے والے، ان لوگوں میں بھی جرأت تھی، شاہ صاحب بھی بہت ہمت والے تھے۔
آپ نے پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ تو نے قرآن کا ترجمہ کیا، عوام کی نگاہ میں ہماری عزت نہیں رہے گی، برباد ہو جائے گی، ہمارے معتقد کم ہوتے جا رہے ہیں، اگر یہی حال رہا تو ہماری آئندہ نسل کو کوئی کوڑی کا بھی حصہ نہیں پوچھے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کی عام نعمت کو چند افراد یا ان کی اولاد کے لیے خاص کر دیا جائے۔ پھر شاہ صاحب نے بھی تلوار اٹھائی اور ان کی طرف آگے بڑھے تو وہ بھاگ نکل گئے۔ تو یہ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن 12ویں صدی میں ہوا، اور جتنی قرآن کی خدمت کی گئی ہے دنیا کی کسی کتاب کی خدمت نہیں کی گئی۔ اس کو جتنا پڑھا گیا اور اس کو جتنا چھاپا گیا، اس کو جتنا یاد کیا گیا، آج قرآن مجید کی جتنی تفسیریں آپ دیکھیں عربی میں، فارسی میں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی تفسیر فارسی زبان میں لکھنا شروع کی، اور اتنی لمبی لکھ رہے تھے جو تفسیر رازی کے قبیل کی تھی، لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکی، وہ تفسیر مکمل نہیں ہو سکی۔ خیر، تو کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی دولت اور ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولا ما یستضاء به من الانوار، جس سے روشنی حاصل کی جائے یا کوئی راستہ اپنانے کے لیے کوئی چیز اختیار کی جائے تو قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ قرآن آپ کو بتائے گا وہ راستہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اور اللہ کے بیان کے بعد کوئی بیان کی ضرورت نہیں۔ یہ سورہ نور ہے، نور کے معنی لائٹ اور روشنی کے۔ اس سورت کو سورہ مومنون کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اوپر سے تعلق یہ ہے کہ اوپر ایک آیت گزری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر رکھا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کیا تم یہ گمان کرتے؟ تم نے تخلیق کا مقصد کچھ سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو پیدا کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایک حضرت انسان کچھ کام کرتا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں کرتا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوگی؟ اس کی کوئی غرض تو نہیں ہے، لیکن حکمت تو ضرور ہے۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروانا چاہتا تھا کہ بندوں کو ایک اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا کرے جن کو پیدا کر کے وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کو پہچانے، تو یہ پہچانوانا تھا اللہ تعالیٰ کو، اس لیے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسی مخلوق کو پیدا کروں جن کو میں حکم دوں، احکام دوں، اور ان احکام پر وہ چلیں، فرمانبرداری کریں تو ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو نافرمانی کریں ان کے لیے سزا کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ سوال یہ تھا کہ کیا احکام ہے؟ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو بیان کیا ہے۔ دوسرا ربط علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جہاں صفت بیان کی، شروع کے اندر یہ آیت ہے جس کے اندر فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ایمان والوں کی صفت بتلائی اللہ تعالیٰ نے
والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر ان کی بیویاں اور ان کی باندیوں کے ساتھ کہ اس میں کوئی ملامت نہیں۔ جو ان کے سوا کچھ اور کو تلاش کرے گا تو وہ زیادتی کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ تو بھئی بیوی اور باندی کے سوا اگر آدمی شہوت رانی کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ تو اس کے احکام اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، تو اس سورت کا نام سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور کیوں یہ نام رکھا گیا؟ چونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نور کو بیان کیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو روشن کرنے والے ہیں۔ اس سورت کے اندر سورت نور میں اللہ نور السماوات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام بیان کیے ہیں کہ بندہ اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرماتے ہیں، کیونکہ عفت اور پاک دامنی، نگاہ کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت جو آدمی کرتا جاتا ہے ایک حد تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا زنى الرجل خرج منه الایمان، جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے اس میں سے۔ اور کان علیہ کالذلہ، اس کے اوپر جیسے صاحبان ہوتا ہے اس طرح اوپر آ جاتا ہے قرآن یہ اس کا ایمان۔ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ، جب وہ زنا سے ہٹتا ہے تو پھر ایمان واپس آتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اور دوسری بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، من زنا نزع اللہ نور الایمان من قلبہ، اگر کوئی آدمی زنا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان کو نکال لے گا۔ فَإِن شَاءَ أَن يَرُدَّهُ إِلَيْهِ رَدَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانا چاہے گا تو واپس کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ تو اس صورت کی شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے احکام بتلائے کہ زنا کرنے والے کو کیا سزا دی جائے گی، زنا کا الزام لگانے والے کو کیا سزا دی جائے گی، اور خصوصاً عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک سمجھنا فرض ہے، ایسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پاک سمجھنا فرض ہے۔ ہاں، یہودی لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر منافقین نے الزام لگایا تھا۔ وہ پورا قصہ اس صورت میں آ رہا ہے، جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک کے معنی تہمت۔ اس تہمت کا واقعہ اس صورت کے دوسرے رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خاص نور رکھا ہے، کل قیامت کے دن وہ نور ظاہر ہوگا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہے گی، کس سے؟ ایمان والوں سے کہیں گے۔ جب ایمان والے آگے دوڑ رہے ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی روشنی ہوگی، منافقین پیچھے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی یہ روشنی ملے۔ آئیے مسلمان جلدی جلدی دوڑ رہے ہوں گے، یہ لوگ کہیں گے ذرا دھیرے چلو، تمہاری روشنی ہم لوگ لے لیں، ہمیں کچھ نور مل جائے۔ ایمان والے کہیں گے کہ جاؤ پیچھے تلاش کرو۔
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار لگا دی جائے گی، وہ ایسی دیوار ہوگی کہ اب وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اس کے اندر رحمت ہوگی لیکن بظاہر عذاب لگتا ہوگا. یہ منافقین کو، چونکہ انہوں نے دنیا کے اندر بھی دو رخی استعمال کی تھی نا، مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تو ایمان لائے اور کافروں سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو وہاں بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا. بعض روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا تفسیر میں کہ وہ لوگ جائیں گے، ان کو بلایا جائے گا کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو جیسے دنیا میں وہ کھیلے تھے ان کے ساتھ بھی آخرت میں اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا. خیر، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور جو بیان فرمائی ہے اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں. اس سورت کی تفسیر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ صحیح حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ حضرت مجاہد نقل کرتے ہیں، علموا رجالکم سورۃ المائدہ، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ. یہ 6 سپارے کے اندر ہے، جس کے اندر حلال اور حرام کے احکام بتائے، کون سی چیز کھانا حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، وضو کے احکام ہے 6 سپارے کے اندر. اور علموا نساءکم سورۃ النور، حضور نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، عورتوں کو سورہ نور. حضرت حارثہ بن مزرب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں خط لکھا اور فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ احزاب اور سورہ نور سکھاؤ. سورہ احزاب میں پردے کے احکام ہے، ازواج مطہرات کے واقعات ہیں. اسی طرح سے سورہ نساء کے اندر بھی نکاح کے احکام بیان کیے، سورہ نور کے اندر پردے کے بھی احکام ہے. اسی طرح سے زنا کے احکام ہے، کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، اس کے احکام ہے. ہاں، سلام کرو، اجازت لو. کس کے گھر آپ ایسے عام بیٹھ کے کھا سکتے، کسی گھر میں ایسے ہی داخل ہو سکتے ہیں، یہ سارے احکام اس صورت میں آئیں گے سورہ نور کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابی نے بھی لکھا ہے کہ آپ نے کوفہ والوں کو یہ فرمان جاری کیا تھا، علموا نساءکم سورۃ النور، تم اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الکتاب وعلموهن سورۃ النور والغزل، تم اپنی عورتوں کو بالا خانوں میں مت رکھو، اوپر کے حصے میں بالا خانوں میں مت رکھو، ان کو لکھنا مت سکھاؤ. یہ حضرت عائشہ فرماتی تھی اس زمانے کے اندر. آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے. فرماتی تھی کہ اپنی عورتوں کو لکھنا مت سکھاؤ. اب آج کے زمانے میں تو عورتیں بھی کمپیوٹر جانتی ہے، سب کچھ جانتی ہے لکھنا. تو کیا ہو رہا ہے؟ اتنا ہی جلدی ہو رہا ہے گڑبڑ ہے. آج ایک آدمی، کل 2-4 دن پہلے کی بات ہے، تو اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ 3 طلاق اگر مانگی عورت نے اور دے دی تو میں نے کہا دی کیوں تھی؟ کہ وہ مانگ رہی تھی. میں نے کہا اسی لیے تو اللہ نے مردوں کو طلاق کا حق دیا، عورتوں کو نہیں دیا. کیونکہ اگر عورتوں کے ہاتھ میں یہ کنٹرول چلا جاتا تو ہر گھڑی طلاقیں ہی ہوتی رہتی. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ مرد کے اندر کیا پاور ہے. ہاں، مرد کے اندر صبر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. آدمی کچھ بھی بول دے گا، وہ نہیں بولے گا. ہاں، تو لکھنے کو منع کیا. حضرت عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو لکھنا مت سکھاؤ، ان کو کپڑے بننا سکھاؤ. ہاتھ کا کام جو ہوتا ہے، سلائی کا کام اور اس طرح کا کام، غزل کے معنی بننا. اور سورہ نور سکھاؤ. اس سورت کو اس لیے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں بیان فرمائی ہے کہ آج کے لحاظ سے بہت ضروری ہے. دیکھو، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر 2 چیزیں مرکز بنی ہوئی ہے. 2 چیزیں، ایک عورت اور ایک دولت. کس کا مرکز؟ فتنہ و فساد کا.
فتنہ اور فساد کی جڑ یہ دو چیزیں ہیں، عورت اور دولت۔ جہاں جہاں کہیں بھی بد امنی اور فتنہ فساد ہوتا ہے، اس کا بیشتر سبب عورت اور اس سے کم مال ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے یا یہ ہے کہ وہ بیکار چیز ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ چیز رکھی ہے اور شیطان انہی کو استعمال کرتا ہے۔ النساء حبائل الشیاطین، عورتیں شیطانوں کے جال ہیں، شیطانوں کے جال ہیں، شیطان اس کے ذریعے شکار کرتا ہے لوگوں کا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ تم لوگ دنیا سے بھی بچتے رہو اور عورتوں سے بھی بچتے رہو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو یہ دو چیزیں اگر دولت اور عورت ان کی صحیح انداز میں حفاظت کی جائے اور ان کے مقررہ حدود میں رکھا جائے تو بہت اچھی چیز ہے، دنیا جنت ہے۔ اور اگر حدود سے آدمی باہر نکل جائے تو بجائے جنت کے جہنم بن جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ حالات دنیا کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا جس میں مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، تو عورت میں کیا کیا کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہ ظاہری بات ہے، اس نے جو احکام بیان کیے ان پہ چلیں گے تبھی امن و امان ملے گا، ان احکام کو چھوڑیں گے تو سوائے بدامنی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ علامہ ماجد دریابادی، شیخ عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں کہ اس صورت کا مرکزی مطلب کیا ہے، اس صورت کے اندر اصل کیا بتایا گیا ہے کہ عورت کی عفت کیسے قائم ہو۔ دیکھو دنیا کے اندر جو اخلاق قائم ہوتے ہیں وہ خاندانی اعتبار سے ہوتے ہیں، نسل صحیح ہوتی ہے تو اخلاق بھی صحیح ہوتے ہیں، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ آخر نسب کی حفاظت کی کیوں رعایت کی گئی؟ نسب کے احکام ہے، نکاح کیوں مشروع ہوا ہے؟ اسی لیے مشروع ہوا کہ نسل کی حفاظت کی جائے، نسب بہت قیمتی چیز ہے۔ تو عورت کی عفت اور ناموس یہ خاندگی زندگی کی جان ہے۔ جس گھر میں عورت کی عزت ہوگی، عورت باعزت ہوگی، اس خاندان کی عزت ہوگی۔ اگر جس گھر کے اندر عورت بد اخلاق ہوگی، اس کے کیریکٹرز لوز ہوں گے، تو ظاہری بات ہے کہ اس خاندان کے اندر یہ نہیں رہے گی، عزت نہیں رہے گی۔ جب وہ خاندان کی عزت نہیں تو معاشرہ بھی بگڑے گا۔ معاشرہ کی بنیاد خاندانوں کے اوپر ہے، ہاں خاندان ہی کو مقرر کیا گیا ہے۔ اگر خاندان کا نظام صحیح اصول پر قائم رہے تو اصلاح معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ ہاں تو سورت کی اہمیت اسی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو مقرر کیا ہے اور اس کے اندر واضح آیات کو نازل کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بھئی پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس سورت ہی کو نہیں، پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، لیکن اس سورت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا۔ سورۃ انزلنا، پورے قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں کے اندر کسی صورت کو اس انداز سے بیان نہیں کیا۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، ہم نے اس کے احکام کو مقرر کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح دلائل کو اتارا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ مفتی
مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں الفاظ کی جزالت اور معنی کی جلالت اور الفاظ کے معنی پر وضوح دلالت، پھر اس مجموعے کو بیان کرنے سے ان احکام پر عمل کرنے کا غایت اعتناء شان ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اس صورت کے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، یعنی اتارنا تو پورا قرآن اللہ کا ہے، لیکن پھر بھی اس صورت کی ایک شان بتانے کا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس کے احکام کو ہم نے مقرر کیا ہے، جو اس کے مضامین ہے، مطالب ہے، یہ ہم نے مقرر کیے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اس کے ان احکام کے اوپر جو دلیلیں بتلائی ہیں وہ بھی ہم نے ہی اتاری ہے، تاکہ تم نصیحت پکڑو، سمجھو کہ بدکاریوں اور بے حیائیوں سے دل کا نور رخصت ہو جاتا ہے، اور جانو کہ نفس کی پاکی ان حدود کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ہادی صورت، یہ ایک صورت ہے۔ صورت اصل میں عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو شہر ہوتا تھا اس کے باہر ایک دیوار ہوتی تھی، بڑی دیوار ہوتی تھی، تو کوئی اندر جب داخل ہوتا تھا تو اس کا بڑا دروازہ ہوتا تھا، وہاں سے داخل ہونا پڑتا تھا، جس کو سور البلد کہا جاتا ہے یا سور المدینہ کہتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی صورت کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے وہ دیوار پورے شہر کو گھیر کے رکھتی تھی، اسی طرح سے یہ صورتیں بھی معانی کو گھیر کر رکھتی ہے، یا اسی جیسے چاند کے ٹھہرنے کی ایک منزل ہوتی ہے، منزلیں ہیں، ایسے ہی قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ بھی اسی درجے کی وہ منزلیں ہیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، یہ ہم نے اس کے احکام کو فرض قطعی بالکل مقرر کیے، ایسے جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں واضح دلائل کو اتارا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ بھئی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اتارا ہے، صرف اس لیے نہیں ہے جیسے ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ کبھی پڑھ لیا، اس کو طاق کے اندر اچھے جزدان کے اندر رکھ دیا۔ قرآن اس لیے نہیں اترا ہے، قرآن تو اترا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس کو سنیں، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس میں غور و فکر کریں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو پھیلائیں۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ ہم نے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہ وکتبہ ہم پڑھتے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ کی کتابوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری ہے ساری کتابوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور ان کتابوں میں ساری کتابوں کی سردار قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید اتارا اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے سردار کے اوپر۔ میرے بھائیوں، قیامت تک کے لیے یہ قانون حیات ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ اگر ہم نے اعتنا نہیں کیا، اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی، تو کل قیامت میں ہماری پوچھ ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سیکھو۔ قرآن کے سیکھنے کے لیے کوئی ایج نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ وہ تو بچپن میں سیکھ سکتے تھے، جوانی میں سیکھ سکتے تھے، اس عمر میں ہم نہیں سیکھ سکتے۔ ہاں، صحابہ کرام نے کب سیکھا ہے قرآن مجید؟ ارے وہ بھی تو 50 کے بعد ہی سیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے جب کہ آپ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، تو صحابہ کرام نے بھی تو آپ کے بعد اترنے کے بعد ہی تو سیکھا ہے، تو پھر ہم کیسے نہیں سیکھ سکتے؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے حقوق کو سمجھو، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرو، ورنہ قرآن کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔
صبح سے شام تک 12 گھنٹے 13 گھنٹے ہم کو ملتے ہیں، ہم قرآن کو 5 منٹ کے لیے بھی نہ پکڑیں اور اس کو پڑھیں نہیں، تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر آج پوچھا جائے کہ سب سے بڑے مظلوم کون ہے تو آپ کہیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیاسے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ کہا کہ میں کہتا ہوں سب سے بڑا مظلوم قرآن ہے، سب سے بڑا مظلوم قرآن ہے۔ ہم نے قرآن کو یہ سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، پڑھا تب بھی کیا، نہیں پڑھا تب بھی کیا۔ یاد رکھو قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا تھا۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی تقریباً 6 نمبر کی حدیث، 6 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی حضور تھے۔ اور آگے فرمایا وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور آپ سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہو جاتے تھے، آپ کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی۔ کب؟ حین یلقاہ جبریل، جب جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اس وقت آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اب سوال ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کو کب ملتے تھے؟ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، رمضان کی ہر رات جبریل امین حضور کے پاس آتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، پھر آپ قرآن کا درس کرتے تھے، مدارسہ آپس میں سناتے تھے ایک دوسرے کو، قرآن کا مدارسہ ہوتا تھا، حضور سناتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے اس کے اگلی رمضان کو آپ نے 2 مرتبہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان پائے ہیں، 9 سال رمضان کے، اس لیے کہ سن ہجری 2 کے اندر تو رمضان فرض ہوا ہے روزے، تو رمضان دوسرے سال کا ملا، اور 11ویں ہجری کے ربیع الاول میں تو آپ کی وفات ہے، تو تقریباً 9 رمضان آپ کو ملے، اور ہر رمضان میں دور کرتے تھے۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، آپ نے 2 مرتبہ دور کیا۔ آج ہم لوگ سوچیں اپنے بارے میں، اللہ کے نبی عربی جاننے والے، آپ پر تو قرآن اترا، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے، نہ سیکھنے کی فکر کرتے، نہ کوشش کرتے، نہ سمجھنے کی فکر کرتے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ قرآن کو ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اسی لیے علماء کرام قرآن کی تفسیر زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے، اندر دیکھ کر پڑھنا بھی ضروری، یاد کرنا بھی ضروری، غور و فکر بھی ضروری، اور عمل بھی ضروری، دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری۔ آج دنیا کی قومیں ریسرچ کر رہی ہے، کہاں سے؟ قرآن سے ریسرچ کر رہی ہے، ہاں قرآن سے ریسرچ کر رہی ہے۔ ایک زمانے میں لوگ کہتے رہے کہ زمین گھوم رہی ہے، پھر کہنے لگے کہ سورج گھومتا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ سب گھوم رہے ہیں اپنی جگہ پر۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور پر گھوم رہا ہے۔ تو اسی لیے حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ سائنس قرآن کی خادمہ ہے، قرآن کی خدمت کر رہی ہے۔ جو معجزات بیان کیے گئے ہیں آج وہ لوگ ثابت کر رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی شکل کے اندر کہ دیکھو، وہ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی قومیں ترقی کر رہی ہے قرآن و حدیث کے ذریعے، اور آج ہم ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم مسلمان، اور ہم ہی قرآن سے دور رہے، تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ تو دیکھیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ جو صورت آئی ہے تمہارے سامنے ہم نے اتاری ہے، وہ بڑی محترم شان ہے، اس کو ہم نے اتارا ہے۔ اچھا، پورا قرآن اللہ نے اتارا، لیکن اس صورت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اتارا ہے، اور پھر یاد رکھنا اس کے احکام کو بھی ہم نے ہی فرض کیا ہے، ہم نے ہی اس کو فرض کیا ہے، اور اس میں واضح دلائل، واضح آیتیں بھی ہم نے ہی اتاری ہے۔ اور کیوں اتاری ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب ہم لوگوں نے تو قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ مرحوم کے لیے پڑھ لیا، بند کر دیا، جاؤ
کل قیامت میں یہ قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، یاد رکھ لینا۔ ہاں، یہ قیامت کے دن سب سے بڑا طاقتور اگر کوئی سفارشی ہے تو قرآن ہے، اور سب سے زیادہ طاقتور ہمارے اگینسٹ کھڑا ہوگا تو یہ قرآن ہوگا۔ ہم نے نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کی، نہ قرآن کو کوئی ٹائم دیا، اور نہ ہم یہ سوچے کہ اس کی برکت لے لے۔ کیسے برکت ملے گی؟ ہمارا عمل اس کے اوپر کتنا ہے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، کیونکہ یہ کل قیامت میں جب خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ ان لوگوں نے مجھے نہیں پڑھا تھا، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں سمجھو اس بات کو، یہاں جو تفسیر ہو رہی ہے کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہاں، یاد رکھو سارے علوم میں سب سے زیادہ افضل علم علم تفسیر ہے۔ اسلامی اعتبار سے جتنے بھی علوم ہے سب سے افضل علم تفسیر کا ہے، لیکن ہم اسی کے دشمن ہیں، ہم اسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تعلق نہیں ہے قرآن سے، ہم رواجی مسلمان ہیں، ہمارے رواج میں جو چلے گا وہ چلے گا، ہمارے رواج میں جو نہیں ہوگا ہم اس کو منہ بھی نہیں لگائیں گے، اس کو دھیان بھی نہیں دیں گے، توجہ بھی نہیں دیں گے۔ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو نعمت کو ہٹا لیتے ہیں۔ ہاں، جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھیج دیتا اس نعمت کو، یہ ہوا ہے۔ اور ایک دفعہ جب نعمت چلی جاتی ہے دوبارہ ملتی نہیں ہے۔ اس لیے تفسیر کو یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی مفتی کا پروگرام ہے یا یہ کہ وہ تو کرتا رہتا ہے۔ ہاں، جو لوگ سن رہے ہیں 7 سال سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہے، علم ہے قرآن میں، علم ہے، اس کے سوا کہیں آپ کو علم نہیں ملے گا۔ حدیث قرآن کی شرح ہے، اس کے ایکسپلینیشن ہے، اور کیا؟ اسی لیے تو حدیث کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی سمجھایا ہے قرآن کو۔ تو قرآن اصل، حدیث اس کی تشریح ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہے کہ آج کا مسلمان قرآن سے بھی دور اور حدیث سے بھی دور ہے، اسی لیے آج پیٹا جا رہا ہے، اور اسی لیے آج مسلمان پریشان ہے، کیونکہ وہ رواجوں میں پڑا ہوا ہے، اس کے رواج نہیں ختم ہو رہے ہیں، بس رواجی زندگی گزار رہا ہے۔ ریالٹی پہ جب آؤ گے تو آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم تو رواجوں میں پڑے رہے، وہ سب غلط تھا۔ رواجوں سے نکلنا پڑے گا اور ریالٹی پہ آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرماوے، اور جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کوتاہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔